کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث روایت کیا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو حدیث کی کتابوں میں بہت اہم کتاب ہے، افضل و اعلیٰ کتاب ہے، جسے ہم بخاری شریف اور مسلم شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک بار بولے سبحان اللہ۔ اسی حدیث کو مشکات شریف میں بھی روایت کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد اس کا کوئی بھی عمل کام نہیں کرتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کوئی نیک کام کر سکتا ہے، نہ کھا پی سکتا ہے، نہ نماز ادا کر سکتا، نہ روزہ رکھ سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے سارے اعمال بند ہو گئے، سارے کام بند ہو گئے۔ جب انسان مر گیا، جب انتقال ہو گیا، اس کے سارے اعمال بند ہو گئے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، سارے اعمال بند ہو گئے۔ الا من ثلاثة، مگر تین کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سنیں گے وہ تین کام کیا ہے؟ مگر تین کام ایسے ہیں جس کام کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ان تینوں کاموں کو کرنے کی توفیق دے۔ بولیے آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک کام صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے، یعنی دان خیرات کرنا ہے۔ آپ دان خیرات کریں، مسجد میں دان کریں، مدرسے میں دان کریں، طلباء کو دان کریں، علماء کو دان کریں، اور بھی غریب و فقیروں کو کھلائے پلائے دان کریں۔ یہ جو دان خیرات ہے آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ نمبر دو، دوسرا کام ایسا علم حاصل کرنا جس کے ذریعے سے دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ایسا علم حاصل کرنا جس کے ذریعے دوسرے کو فائدہ پہنچے، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی، بعد موت بھی ملتا رہتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک ایسے علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہم آپ تمام حضرات سے، ہماری ماں بہن سے، سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو یہ عالم دین بنائیے، علم شریعت کا جاننے والا بنائیے، کیونکہ اگر ایسا نہ بھی ہو تو اتنا تو علم دیجئے۔ مدرسے کے ذریعے سے جتنے سے نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، وضو، غسل کے مسائل کو حل کر لے۔ بولیے سبحان اللہ۔ معزز حضرات، ایسا علم دیجئے جس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ معزز حضرات، ہم اور آپ سب یہ مرحوم کے لیے دعا کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، اس کا ثواب اس کے والدین کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو آپ اپنے ماں باپ کے لیے نیک اولاد بننے کی کوشش کریں۔ بولیے آمین۔ اور اپنے اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریے، نیک بنانے کی کوشش کریے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو اولاد نیک ہوتی ہے اور جب وہ اپنے والدین کے لیے، یعنی اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس دعا کو اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ معزز حضرات، تو ہمیں ان تینوں کاموں کو کرنے کی توفیق دے۔ آپ عالم دین بنیے، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے، دان خیرات کیجئے اور نیک اولاد بننے کی کوشش کیجئے، اور اپنی اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریے۔ میرے عزیز، میرے دوستوں، آخر میں اور ایک بات بتا کے گزر جاتا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بولیے سبحان اللہ۔
آج لے پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بولیے سبحان اللہ. جب تک سانسیں موجود ہے، دم موجود ہے، جب تک ہمارے جسم میں جان اور روح موجود ہے، تب تک موقع ہے کہ ہم نیک عمل کر لیں، نیک کام کر لیں، نماز پڑھیں، زکات دیں، مالدار ہے تو اور بھی زیادہ مالدار ہے، استطاعت رکھتے ہیں تو حج کر لیں. جب تک سانسیں ہے، دم ہے، یہ کرنے کا موقع ہے، ہم کر لیں. ورنہ پھر دم نکل جانے کے بعد، روح نکل جانے کے بعد اس وقت یہ کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اور سب سے پہلی بات یہ ہے، ایمان کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے. کہیے سبحان اللہ. اپنے دل کو رسول پاک کا مدینہ بنا کے رکھیے. بولیے سبحان اللہ. سننا ایک بات توجہ سے، ایمان تازہ ہوگا.